السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پاکستان کے لینڈ فیچرز کے بارے میں یعنی پاکستان کے زمینی خد و خال کے بارے میں بات کریں گے، اور خاص طور پر پاکستان کے جو پہاڑ ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ ہے مضمون جغرافیہ، اور آج کا سبق ہے پاکستان کے زمینی خد و خال اور پاکستان کے پہاڑ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کے زمینی خد و خال میں اہم موضوعات جن پہ ہم آج اور اس کے بعد والے جو اسباق ہیں ان میں بات کریں گے، اس میں سب سے پہلے پاکستان کے زمینی خد و خال اور پھر پاکستان کے پہاڑوں کے بارے میں آج کے سبق میں بات ہوگی۔ پھر آئندہ جو اسباق ہوں گے اس میں پاکستان کی سطوح مرتفع، پلیٹوز آف پاکستان، پھر پاکستان کے میدان اور پاکستان کے صحرا اور پاکستان کے ساحلی علاقوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آج ہم نے پاکستان کے زمینی خد و خال اور پاکستان کے پہاڑوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو بی اٹینٹیو۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں اپنے مادر وطن کو سمجھنے میں اللہ ہماری مدد کرے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پاکستان کے زمینی خد و خال کی بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے۔ اللہ نے اس ملک کو ہر قسم کے خد و خال لینڈ فیچرز دیے ہیں۔ موسموں کو دیکھیں تو ہر طرح کے موسم پاکستان میں ہیں۔ معدنیات میں اگر ہم جائیں تو ہم دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سی معدنیات پائی جاتی ہیں، اور یہ پاکستان ہر قسم کی معدنیات سے اور ہر قسم کے موسموں سے اور مختلف قسم کے زمینی خد و خال سے اللہ نے اسے مالا مال کیا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم پاکستان کے زمینی یا طبعی خد و خال، فزیکل فیچرز یا لینڈ فیچرز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھیے۔ آئیے پاکستان کے زمینی خد و خال میں سب سے پہلا پہاڑ ہیں، پھر سطح مرتفع ہیں، پھر میدان ہیں اور صحرا ہیں اور ساحلی علاقے ہیں۔ پہاڑ، سطح مرتفع، میدان، صحرا اور ساحل پاکستان کے زمینی خد و خال میں کیا ہے؟ اس میں پہاڑ ہیں، اس میں سطح مرتفع ہیں، اس میں میدان ہیں، اس میں صحرا ہیں اور اس میں ساحل ہیں۔ آج ہم نے پہاڑوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں بہت سے پہاڑ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ پہاڑ وہ بلند سطح ہوتی ہے، وہ بلند نقش ہوتا ہے جو زمین سے بہت اونچا ہوتا ہے، اور اس کی اوپر والی سطح ناہموار ہوتی ہے۔ اگر اس کی اوپر والی سطح ہموار ہو تو وہ سطح مرتفع ہوتا ہے، لیکن پہاڑ ایک ایسے بلند فیچرز کو، ایک ایسے بلند نقش کو کہتے ہیں جو اوپر سے سیدھا نہیں ہوتا۔ اور بہت سے پہاڑ مل کر پہاڑی سلسلہ یعنی ماؤنٹن رینج بناتے ہیں۔ بہت سے پہاڑ جب آپس میں جڑتے ہیں تو پورا ایک پہاڑی سلسلہ بنتا ہے، اسے پہاڑی سلسلہ یا ماؤنٹن رینج کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں دو پہاڑی سلسلے ہیں، ایک کا نام ہے شمالی پہاڑی سلسلہ، دوسرا شمال مغرب اور مغربی پہاڑی سلسلہ۔ تو پاکستان میں جو پہاڑی سلسلے ہیں، ماؤنٹن رینجز ہیں، وہ دو ہیں، ایک شمالی پہاڑی سلسلہ ہے اور دوسرا شمال مغربی اور مغربی پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، پاکستان میں یہ واحد منفرد جگہ ہے گلگت کے پاس جہاں پر یہ پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں۔ تین پہاڑی سلسلے آ کر اس مقام پر ملتے ہیں۔ یہ گلگت کے پاس جگہ ہے، ویو پوائنٹ۔ میں نے پچھلے دنوں یہاں اس علاقے کا وزٹ کیا اور یہ جگہ خود سے دیکھی۔ اس میں ایک طرف سے ہمالیہ کا جو رینج ہے، ہمالین رینج وہ آ رہے ہیں، انڈس ریور بھی یہاں آ کے مل رہا ہے۔ اسی طرح گلگت ریور جو ہے وہ بھی یہاں آ کے ملتا ہے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ کراکرم کا پہاڑی سلسلہ ہے، دوسری طرف ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ ہے، اور تیسری طرف جو ہے وہ ہمالیہ کا جو یہ سلسلہ ہے۔ یہ تین پہاڑ آ کر اس جگہ پر ملتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر یہ
دریا بھی آ کر ملتے ہیں اور یہ پہاڑ جو ہیں وہ یہاں آ کر ملتے ہیں. اس میں ہمالیہ اور کراکرم اور ہندو کش جو ہے یہ آ کر اس جگہ پر ملتے ہیں. اور یہ پاکستان میں جگہ ہے اور یہ دنیا میں واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ پہاڑی سلسلے آ کر آپس میں ملتے ہیں. ہندو کش بھی ہے، ہمالیہ بھی ہے. تو شمالی پہاڑی سلسلے کی اگر ہم بات کریں تو ناردرن ماؤنٹن رینجز کی، تو پاکستان کے شمال میں نارتھ کی طرف جو پہاڑی سلسلہ ہے اسے شمالی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں. پاکستان کے شمال کی طرف جو پہاڑی سلسلہ ہے اسے شمالی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں. یہ پہاڑی سلسلہ دو پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے. یعنی جو شمالی پہاڑی سلسلہ ہے ناردرن ماؤنٹن رینج، یہ دو پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے. دو ماؤنٹن رینجز پر یہ مشتمل ہے. نمبر 1 ہمالیہ کا ماؤنٹن رینج اور دوسرا کراکرم کا ماؤنٹن رینج. تو شمالی پہاڑی سلسلے میں دو پہاڑی سلسلے آ کر مل رہے ہیں، ایک ہمالیہ کا اور دوسرا کراکرم کا. تو یہ ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے جو آپ کو یہاں پر میپ میں نظر آ رہا ہے. اس میں دنیا کا جو سب سے بلند پہاڑ ہمالیہ ہے، تو اس کا جو سلسلہ ہے اسے ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں. ہمالیہ کا یہ سلسلہ بہت سارے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. اس میں نیپال ہے، بھوٹان ہے، چین ہے، انڈیا ہے اور پاکستان. یعنی ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ بھوٹان، نیپال، چین، انڈیا اور پاکستان تک پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں پر، تو یہ آپ دیکھیے یہاں سے یہ افغانستان ہے، یہ پاکستان کا یہ حصہ ہے، اس کے بعد یہ انڈیا کا حصہ ہے، پھر یہ نیپال ہے، بھوٹان ہے اور اوپر سے چائنا جو ہے اس کا بھی علاقہ، ہمالیہ کا بہت سارا علاقہ جو ہے وہ چائنا میں بھی ہے. یہاں تک بھوٹان تک، نیپال تک یہ پھیلا ہوا سلسلہ ہے. تو ایک لمبا پہاڑی سلسلہ ہے ہمالیہ کا جو پاکستان کے شمال میں واقع ہے. تو یہ اس کا ایک اوپر سے جو اس کا منظر ہے خلا سے سیٹلائٹ کے ذریعے، یہ جو رینجز ہیں یہ ہمالیہ کا جو رینج ہے، ہمالین ماؤنٹن رینج ہے، ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ یہ پاکستان کا علاقہ ہے. اسی طرح یہ انڈیا سے ہوتا ہوا اس کے اوپر اور یہ بھوٹان اور نیپال تک چلا جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں تو افغانستان سے اور یہ پاکستان کا جو علاقہ ہے یہاں، اور پھر اس کے بعد انڈیا کا شمالی علاقہ اور چائنا کا جنوبی علاقہ، نیپال اور بھوٹان تک، یہ تمام سلسلہ جو ہے یہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے. ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم نے بات کی ہے پاکستان میں ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ جب آتا ہے تو یہ مزید 3 ذیلی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. پاکستان میں ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ مزید 3 سلسلوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے متوازی جنوب مشرق سے شمال مشرق کی طرف پھیلے ہوئے ہیں. 3 سلسلے ہیں اس کے. متوازی کا مطلب پیرالل ہیں، ایک دوسرے کے متوازی ہیں. ان کے بارے میں بات کریں گے. اس میں سب سے نیچے سے اگر ہم شروع کریں تو سب سے نیچے جو ہے، سب سے نچلا جو ہے جس کی بلندی کم ہے اسے شوالک کی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں، شوالک کی پہاڑیاں کہتے ہیں. دوسرا اس کے اوپر اگر ہم شمال کی طرف جائیں تو ہمالیہ صغیر ہے. صغیر کا مطلب چھوٹا، چھوٹا ہمالیہ. اور اس سے اوپر اگر ہم انتہائی شمال کی طرف چلے جائیں تو سب سے بلند جو ہمالیہ کا سلسلہ ہے وہ ہے ہمالیہ کبیر. کبیر کہتے ہیں بڑے کو، یعنی شوالک سب سے چھوٹا ہے، اس سے بلند پہاڑیاں ہمالیہ صغیر کہلاتی ہیں، اس سے بلند پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ ہمالیہ کبیر کہلاتا ہے. سب سے پہلے ہم شوالک کی پہاڑیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. شوالک کی پہاڑیاں کم بلندی والی پہاڑیاں ہیں. یہ وہ پہاڑ ہیں جن کی بلندی کم ہے. ان کی اوسط بلندی، ایوریج ہائٹ جو ہے وہ 800 میٹر کے لگ بھگ ہے. شوالک کی پہاڑیوں میں اسلام آباد ہے، مری ہے، ہزارہ ہے اور ایبٹ آباد ہے. یہ اسلام آباد کی بیک پہ جو مارگلہ کے پہاڑ ہیں یہ. اس کے بعد مری کا جو پہاڑی علاقہ ہے، ایبٹ آباد، ہزارہ کو جو پہاڑی علاقہ ہے، یہ شوالک کی پہاڑیاں کہلاتی ہیں. ان کی بلندی جو ہے وہ کم ہے. یہ نیچے سب سے نیچے یہ شوالک کا پہاڑی سلسلہ ہے. اس سے اوپر یہ ہمالیہ صغیر ہے یہ، اور اس سے اوپر یہ ہمالیہ کبیر ہے.
تو سب سے نیچے کم بلندیوں والا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ شوالک کا پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے۔ اس میں یہ نتھیا گلی کا ایک سردیوں کا ویو پوائنٹ ہے۔ شوالک کی پہاڑیاں جو ہیں وہ سب سے نیچے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے جس کی بلندی کم ہے، یہ شوالک کی پہاڑیاں کہلاتی ہیں۔ اس کے اوپر وہ ہے ہمالیہ صغیر، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، چھوٹا ہمالیہ، یعنی یہ جو شوالک کا یہ پہاڑی سلسلہ ہے، اس میں یہاں اس سے اوپر کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمالیہ صغیر کہلاتا ہے، چھوٹا ہمالیہ، لیسر ہمالیاز۔ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال میں آزاد کشمیر اور پیر پنجال کا جو بلند پہاڑی سلسلہ ہے اسے ہمالیہ صغیر کہتے ہیں۔ اس کی بلندی تقریباً 4000 میٹر ہے، یعنی کافی بلند ہے، اونچا ہے، لیکن ہمالیہ کبیر سے کم اونچا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہے ہمالیہ کبیر، گریٹر ہمالیاز۔ کم بلندی والا جو ہمالیہ ہے یعنی ہمالیہ صغیر جو ہے اس سے اوپر شمال میں سوات ہے، کوہستان ہے، اور گلگت کا جو زیادہ بلند پہاڑی سلسلہ ہے اسے ہمالیہ کبیر کہتے ہیں۔ یہ برف پوش پہاڑی سلسلہ ہمالیہ کبیر کہلاتا ہے۔ اس کے پہاڑوں کی اوسط بلندی تقریباً 6000 میٹر ہے۔ اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ناگا پربت ہے جس کی بلندی تقریباً 8126 میٹر ہے۔ یہ خود میں نے اپنے کیمرے سے یہ تصویر لی تھی جب میں گیا تھا ان علاقوں کا وزٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ناگا پربت ہے یہ بلند ترین پہاڑ ہے جس کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ پہلے ہم نے جو بات کی ہے کہ پاکستان میں 2 پہاڑی سلسلے ہیں، ایک ہے ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ اور دوسرا ہے قراقرم کا پہاڑی سلسلہ۔ تو ہم قراقرم کے پہاڑی سلسلے کی بات کرتے ہیں۔ ہمالیہ کبیر کے شمال میں برف پوش پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو گلگت سے سکردو تک پھیلا ہوا ہے، یہ پہاڑی سلسلہ قراقرم کہلاتا ہے۔ اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی جو ہے وہ K2 ہے جس کی بلندی 8611 میٹر ہے، یعنی جو K2 کی بلندی ہے وہ 8611 میٹر یہ بلند ہے۔ K2 کو گوڈین آسٹن بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ سب سے اونچی چوٹی جو ہے ماؤنٹ ایورسٹ ہے جو ہمالیہ کی چوٹی ہے۔ یہ دوسری جو بلند ترین چوٹی ہے وہ ہے K2۔ اس پہاڑی سلسلے میں بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں جن میں سیاچین ہے، ہسپر ہے، بالتر ہے اور پتورا ہے۔ تو یہ ہمالیہ کبیر کا سلسلہ ہے۔ یہ تصویر بھی میرے اپنے ہی کیمرے سے کھینچی گئی ہے جب میں اس علاقے کے لیے وزٹ کے لیے چند سال پہلے گیا تھا۔ دوسرا جو ہے یہ شمال مغربی اور مغربی پہاڑی سلسلہ ہے۔ ناردرن، ویسٹرن اور ویسٹرن ماؤنٹین رینجز ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقے میں سب سے بلند سطح مرتفع پامیر ہے۔ یہ چھوٹی سطح مرتفع ہے، پاکستان کی سب سے بلند ترین سطح مرتفع ہے، جسے پامیر کی سطح مرتفع کہتے ہیں۔ پامیر کے مغرب میں 3 پہاڑی سلسلے ہیں، ایک کوہ ہندوکش ہے، دوسرا کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں، اور تیسرا جو ہے کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر کے پہاڑ ہیں۔ تو پاکستان کے شمالی علاقے میں سب سے بلند سطح مرتفع پامیر ہے۔ پامیر کے مغرب میں 3 پہاڑی سلسلے ہیں، کوہ ہندوکش، کوہ سفید اور وزیرستان، کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر۔ کوہ ہندوکش ماؤنٹین جو ہے پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ جو بلند ترین پہاڑی سلسلہ واقع ہے، اس سلسلے کو کوہ ہندوکش کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، پاکستان کے شمال میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ جو بلند پہاڑی سلسلہ ہے اس سلسلے کو ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ کوہ ہندوکش میں چترال ہے، سوات ہے اور مالاکنڈ ہے۔ یہ کوہ ہندوکش چترال، سوات اور مالاکنڈ سے ہوتا ہوا جنوب میں دریائے کابل تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ کوہ ہندوکش ہے۔ کوہ ہندوکش میں چترال ہے، سوات ہے اور مالاکنڈ وغیرہ اور دریائے کابل تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔
ترچ میر کوہ ہندو کش کی سب سے بلند چوٹی ہے جس کی بلندی 7690 میٹر ہے۔ تو کوہ ہندو کش کی سب سے بلند چوٹی ترچ میر ہے، اس کی بلندی 7690 میٹر ہے۔ دوسرا جو ہے کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں۔ یہ کوہ سفید جو ہے کوہ ہندو کش کے جنوب میں دریائے کابل سے دریائے کرم تک افغانستان کی سرحد کے ساتھ جو پہاڑی سلسلہ ہے اسے کوہ سفید کہتے ہیں۔ دریائے کابل سے لے کر دریائے کرم تک جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ جو پہاڑی سلسلہ ہے اسے کوہ سفید کہتے ہیں۔ کوہ سفید کا سلسلہ اس میں میمند ایجنسی ہے اور خیبر ایجنسی تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ پشاور، کوہاٹ اور بنوں کی وادیاں کوہ سفید میں واقع ہیں۔ پشاور جو ہے اس کی جو پہاڑیاں ہیں، کوہاٹ ہیں اور بنوں کا جو علاقہ ہے پہاڑ ہیں وہ اس کے کوہ سفید میں یہ واقع ہیں۔ سیکارام اس سلسلے کی بلند ترین پہاڑی ہے جس کی بلندی تقریباً 4761 میٹر ہے۔ کوہ سفید کے جنوب میں دریائے کورم اور دریائے گومل کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ وزیرستان کی پہاڑی ہے، یہ بھی اس پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ درہ خیبر کا علاقہ بھی درہ خیبر ہے جو پاکستان سے افغانستان کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس میں یہ درہ خیبر ہے، یہ بھی اسی پہاڑی سلسلے میں آتا ہے۔ کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر یہ جو پہاڑ ہیں دریائے گومل کے جنوب میں دریائے بولان تک جو پہاڑی سلسلہ ہے اسے کوہ سلیمان کہتے ہیں۔ کوہ سلیمان دریائے سندھ کے مغرب میں بلوچستان اور پنجاب کے درمیان واقع ہے۔ یہ دریائے سندھ کے مغرب میں ہے اور بلوچستان اور پنجاب کی سرحد پر یہ پہاڑ موجود ہیں، کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر۔ تخت سلیمان اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ہے جس کی بلندی 3487 میٹر ہے۔ تخت سلیمان ایک پہاڑ کے اوپر سیدھی جگہ ہے جس کے بارے میں ویسے روایات ہیں کہ حضرت سلیمان کا تخت شاید یہاں آ کے رکا تھا۔ دریائے بولان کے مزید جنوب میں بلوچستان اور صوبہ سندھ کے درمیان کے پہاڑی سلسلے کو کوہ کیرتھر کہتے ہیں۔ تو بولان سے اگر مزید جنوب کی طرف جائیں، بلوچستان کی طرف جائیں تو بلوچستان اور صوبہ سندھ کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کوہ کیرتھر کہتے ہیں۔ جنوب میں کوہ کیرتھر کی اوسط بلندی تقریباً 300 میٹر رہ جاتی ہے، یعنی بلندی اس کی کم ہو جاتی ہے، 300 میٹر تک رہ جاتی ہے جنوب میں جا کر۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا موضوع جس میں ہم نے پاکستان کے جو پہاڑ ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے، اور پاکستان کے جو پہاڑ ہیں اس کو آپ اگر یہاں دیکھیں تو یہ ہمارے کوہ قراقرم ہے، گلگت بلتستان ہے، کوہ ہندو کش ہے، اسی طرح یہ کوہ ہمالیہ کا سلسلہ ہے۔ پھر نیچے جب آتے ہیں تو آپ یہ وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں، کوہ سفید ہے، یہ کوہ سلیمان ہے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ کوہ کیرتھر ہے، اسی کے اندر یہ کوہ چاگی ہے، کوہ ٹوبہ کاکڑ ہے۔ یہ مختلف پہاڑی سلسلے جو ہیں پاکستان میں ہیں۔ پاکستان کا بہت سارا علاقہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، اس میں سے 2 صوبے پنجاب اور سندھ جو ہیں وہ میدانی علاقوں پر مشتمل ہیں، باقی سارے صوبے زیادہ تر پہاڑی سلسلوں میں واقع ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے پہاڑوں کے بارے میں بات کی ہے۔ آج ہم نے پاکستان کے زمینی خد و خال کی بات کی ہے، اور پھر خاص طور پہ پاکستان کے پہاڑوں پر ہم نے تفصیل سے اس پہ بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، آپ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ یہ چینل تعلیم منزل آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک بھی کیجئے، اسے خوب علم بھی حاصل کیجئے، اسے دوسروں تک پہنچائیے بھی۔